چلتے ہیں. ایک نہایت ہی سنگین مطلب ہے کہ جو ہمیں اہل سنت کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑا نام جن کی 11ویں شریف بھی منائی جاتی ہے اور جن کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایسے مطالب ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے دشمنان اہل بیت کی بو آتی ہے. یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کون ہے جناب؟ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی صاحب. جی ان کی اگر یہ غنیۃ الطالبین آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، صفحہ 19 جی غنیۃ الطالبین اردو جی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. کون ہے جی؟ از محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی. ترجمہ ہے مولانا علامہ محمد صدیق ہداروی سعیدی کا، فریدی بک سٹال سے چاپ ہوئی ہے. جب اس میں ہم جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں عاشورہ کے روزے پر تعان کرنا غلط ہے کا عنوان باندھا ہے. آگے کہتے ہیں کہ سب لوگوں کا اتفاق ہے اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کے دن. پھر اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 538 پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسی طرح عاشورہ کے دن کو مصیبت کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا. عاشورہ کے دن کو مصیبت کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس دن کو فرحت اور سرور کا دن قرار دینے کی نسبت تکلیف و مصیبت کا دن قرار دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں. یعنی آج کا دن عماد بھائی، آج کے دن سے مراد ہے عاشور کا دن. آپ جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت کا دن نہیں ہے بلکہ فرحت اور سرور کا دن ہے. کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب. ابھی ہم دکھائیں گے کہ اس دن کو عاشورہ کے دن کو یوم فرحت اور یوم سرور کون لوگ قرار دیتے تھے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر اس دن غم کا اظہار کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دے، کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین سے زیادہ قرب اور معصومی تعلقات رکھتے تھے. اب یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس دن کو آپ نے کیا قرار دینا ہے؟ غم کا دن قرار نہیں دینا بلکہ خوشی کا دن قرار دینا ہے. دیکھتے ہیں خوشی کا دن کون قرار دیتے تھے. البدایہ والنہایہ. پھر انشاءاللہ ہم آگے وہ بھی رکھیں گے آپ کے سامنے کہ رسول اللہ امیر المومنین کا طرز عمل کیا تھا. البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی، اس کی الجزء الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 577 پہ کیا کہتے ہیں؟ وقد آکد الرافضہ وشیعہ یوم عاشورہ النواسب من اہل الشام. نواسب اہل شام کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل برعکس ہوتا ہے رافضیوں اور شیعوں کے. اس دن عاشور کے دن ان کا عمل برعکس ہوتا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں فقانو، یہ نواسب جو ہیں یوم عاشورہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ یطبخون الحبوب ویغتسلون ویتطیبون ویلبسون افخر ثیابہم. نواسب کیا کرتے ہیں؟ یہ عاشورہ کے دن کھانے پکانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس زیب تن کرنا، یہ نواسب کا شعار تھا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہیں اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں، بالکل وہی ابن کثیر دمشقی نے بیان کیا کہ یہ نواسب کا شعار تھا. وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. آگے صفحہ نشون بدن وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. اس دن کو، عاشورہ کے دن کو عید کا دن قرار دیتے تھے. کون؟ نواسب. آگے صفحہ نشون بدن جی وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. اس دن کو، عاشورہ کے دن کو نواسب عید کا دن قرار دیتے. یعنی آگے دیکھیں وَيَصْنَعُونَ فِيهِ أَنْوَاعَ الْأَطْعِمَةِ. اور اس دن وہ مختلف قسم کے اطعمہ یعنی کھانے پکاتے تھے. وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَالْفَرْحَ. اور وہ سرور اور فرحت کا اظہار کرتے تھے. عبد القادر جیلانی صاحب نے کیا کہا کہ اس دن کو ہم یوم سرور قرار دیں گے، یوم فرحت قرار دیں گے عاشورہ کے دن کو. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ اور تابعین کے جو امام حسین اسلام کے نسبت زیادہ قریب تھے، ان کے تعلقات تھے، انہوں نے اس کو یوم غم قرار نہیں دیا، تو لہٰذا ہم بھی اس کو غم قرار نہیں دیں گے، ہم یوم سرور قرار دیں گے. اور نواسب کا یہی شعار تھا، وہ عاشورہ کے دن کو سرور کا دن قرار دیتے تھے. وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ عِنَادَ الرَّوَافِضَ وَمُعَاكَسَتَهُم. اور اس دن وہ کیا ہے؟ روافض کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ جو ان کا بغض و عناد ہے وہ اس کو اظہار کرتے تھے. اس کا کہتے ہیں ہم شیعوں کے بغض میں امام حسین علیہ السلام کے شہادت والے دن خوشی مناتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی اہل سنت کے سر کا تاج، اہل سنت ان کے 11ویں شریف مناتے ہیں. عراق جائیں تو امام موسیٰ کاظم کی زیارت بعد میں، پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت بغداد میں. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 22 رجب کو معاویہ کے موت پہ خوشی مناتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں ہے. ہم اصل لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں نا شہباز بھائی، ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کہ ان کو بندہ ٹائم دے، ان کے لیے کوئی کچھ منائیں، کوئی وہ کر لیں، ان کے لیے کوئی دن معین کریں. ہم بعض لوگوں کے لیے کوئی دن معین ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس حد تک بھی نہیں سمجھتے ان کو. تو یہ دیکھیں جو ہمیں وہ متہم کرتے ہیں نا، یہ کیوں متہم کرتے ہیں؟ کیونکہ جو چور ہوتا ہے وہ دوسروں پہ بھی وہی چوری کی نظر. بالکل ایسا ان کی اپنی یہ روش ہے کہ یہ خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خوشی میں آ کے اس دن کو عید مناتے ہیں، اس دن کو طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں. تو یہ دوسروں کو بھی اسی نظر سے دیکھیں. ابھی ہم ایک روایت دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ اور امیر المومنین کی روش کیا تھی اور کب امام حسین کی شہادت سے پہلے. جی ایام اذاں ہے، ایام محرم ہے، تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہوئے اس روایت کو پیش کر رہے ہیں، اور اہل سنت کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جتنا آپ احترام کرتے ہیں، اور یہاں پر دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا آپ کے دل میں کتنا احترام ہے، آپ آیا یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ رسول اللہ کی سنت آپ کے لیے مہم ہے یا صحابہ کی سنت آپ کے لیے مہم ہے؟ ملاحظہ فرمائے، بڑی زبردست روایت ہے، مسند ابی یعلا موصلی. جب اس میں ہم جاتے ہیں، اس کی الجزء السادس، اس کی 6 جلد ہے، تحقیق اور تخریج کی ہے حسین سلیم اسد صاحب نے. اس میں روایت دیکھیے گا، روایت
روایت بڑی دلچسپ ہے. روایت کی سند میں پہلے بتا دو اسنادہ حسن. روایت کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. حسن. روایت دیکھیے نجے جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں. عبداللہ بن نجے اپنے ان ابی ہی اپنے باپ سے انہ سارا مع علی امیر المومنین کے ساتھ جا رہے ہیں. وکانا صاحب مطہرتہ فلما حاض نینوا. نینوا یعنی کربلا کا ایک نام نینوا ہے. جب وہ نینوا کے مقام پہ پہنچتے ہیں وہو منطلق الی صفین. کس طرف جا رہے تھے یہ لوگ؟ صفین کی طرف. فنادى علی امیر المومنین نے آواز دی اصبر ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات کہ اے ابا عبداللہ صبر کرو شط فرات پر صبر کرو. ابا عبداللہ کون ہے یہاں پر؟ امام حسین علیہ السلام. اب یہ جو امام علی علیہ السلام کا ایک عمل تھا لوگوں کے لیے تعجب آور تھا کہ یہاں پہ کون ابا عبداللہ ہے، کس سے امام مخاطب ہے؟ قلت راوی کہتا ہے میں نے کہا وماذا یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کون ہے، کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ قال امیر المومنین نے فرمایا دخلت علی النبی ذات یوم کہ میں ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وعیناہ تفیضان. تفیضان یعنی رسول اللہ کے چہرے پر آنکھوں کا سیلان، یعنی چہرے پر آنکھوں سے آنسو کا سیلان یعنی آنسو جاری تھے. قال تو میں نے کہا یا نبی اللہ اغضبک احد، کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے؟ ما شان عینک تفیضان یعنی آپ کی آنکھیں اس قدر آبدیدہ کیوں ہیں، آنسو کیوں جاری ہیں؟ رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں، کیا وجہ تھی؟ قال بل نہیں، مجھے کسی نے غضبناک نہیں کیا. قام من عندي جبریل قبل، تھوڑی دیر پہلے جبریل جو ہے وہ میرے پاس آیا. فحدثنی، اس نے مجھے جبریل نے کیا کہا؟ ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین جو ہے وہ شط فرات پر قتل کر دیے جائیں گے. قال هل لك ان اشمك من تربته، کیا میں آپ کو امام حسین کی اس تربت جہاں پر ان کی شہادت ہوگی وہ استشمام کرواؤں، یعنی آپ اس کو سونگنا چاہیں گے؟ میں نے کہا قلت نعم یا رسول اللہ. قال فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب فاعطانیها، کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ ایسے اپنی مٹھی کھولی اور مجھے مٹھی میں جو ایک مٹھی خاک اٹھائی اور میرے ہاتھ پہ رکھ دی، مجھے عطا کی. پھر امیر المومنین نے کیا کیا؟ فلم عینی انفاضتا، یعنی میری آنکھیں بھی جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی، ابھی جنگ صفین کا مقام ہے. جنگ صفین کب ہو رہے ہیں مات بھائی؟ تقریباً 20-22 سال ابھی امام حسین کی شہادت کو پڑھے. 40 اس میں 35 میں حضرت عثمان کی شہادت ہے تقریباً، ٹھیک ہے 37 کو یا 38 کو، اور 40 کو امام حسین علی علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 61 کو، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 22-23 سال جو ہیں ابھی درمیان میں گیپ ہے. امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے، فقط خبر ملنے پر رسول اللہ اس قدر آبدیدہ ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، اور اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہی مٹی امام علی علیہ السلام کو عطا کی جاتی ہے، اور امام علی علیہ السلام بھی گریہ فرماتے ہیں. تو لہٰذا رسول کی سنت آپ کے نزدیک مہم نہیں ہے، رسول امیر المومنین کی سنت بھی آپ لوگوں کے نزدیک مہم نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کی شہادت والے دن، اہل سنت سے ہمارا سوال ہے، کیا یہ اہتمام کرتے ہیں، اس دن گریہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جا کے اپنی قبریں پکی کرتے ہیں، قبروں پہ مٹی شٹی لگاتے ہیں؟ آپ لوگ کون سا عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ اہل سنت ہیں، لیکن آیا اہل سنت رسول ہیں یا اہل سنت شیخ عبد القادر جیلانی و صحابہ ہیں؟ تو یہ تھی ایک روایت. اس کے بعد ایک اور روایت جو بڑی زبردست ہے، وہ مختلف منابع میں ہے، مستدرک سے دکھاتے ہیں، اگر آکے ایک اور جو ہے اعتراض بھی یہاں پر دفع ہو جائے. المستدرک علی الصحیحین، اس پہ جب ہم جاتے ہیں روایت کی پہلے سند ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں، بیان کرتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ الطالق من تلخیص الذهبی، کیا کہا ھذا علی شرط البخاری والمسلم، یہ سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اب روایت دیکھیے گا، روایت کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جلد 6 میں فرماتی ہے ایک دفعہ رات کے وقت رسول اللہ سونے کے لیے لیٹے، کچھ دیر بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ بہت پریشان تھے، پھر آپ لیٹ کر سو گئے، کچھ دیر بعد پھر اٹھے اور آپ ابھی پریشان تھے. رسول اللہ ایک اضطراب کی کیفیت سے دوچار تھے، لیکن آپ کی اب کی بار پہلے سے کچھ کم پریشان تھے. آپ پھر لیٹ گئے، آپ کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی مٹی تھی، آپ اس کو بار بار چوم رہے تھے. کہتے ہیں جی خاک شفا کو کیوں چومتے ہیں، خاک شفا کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں شیعہ؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مٹی کہاں سے آئی اور آپ اس کو یوں بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جبریل امین نے بتایا کہ یہ عراق کا وہ مقام ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا. میں نے جبریل امین سے کہا جس جگہ حسین کو شہید کیا جائے گا مجھے اس زمین کی مٹی دکھاؤ. یہ مٹی اس کربلا کی ہے، یعنی امام حسین کی شہادت سے پہلے رسول اللہ ابھی وہ مٹی امام حسین کے خون سے آلودہ نہیں ہوئی، ابھی اس مٹی میں امام حسین کا خون نہیں آیا، لیکن رسول اللہ قبل اس کے اس مٹی کو اپنے پاس منگواتے ہیں،
اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں. کیا آج اہل سنت یہ عمل کرتے ہیں؟ کیا آج کے اہل سنت جو آپ خود کو سنت رسول کا پابند کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خاک شفا کو چومتے ہیں؟ خاک شفا کو جو لوگ چومتے ہیں ان کو آپ لوگ بدعت کو متہم کرتے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ بدعت کا شکار ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایک سوال ہم نے اٹھایا کہ آپ اہل سنت رسول کے پابند ہیں یا سنت شیخ عبد القادر جیلانی کے پابند ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. روایات صحیح و سند ہم نے آپ کے سامنے رکھی.